جانتی ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا ہے، جن کو ہم جتنا خاص کرتے ہیں ان کے لیے ہم اتنے عام ہوتے گئے۔ تکبر انسان کو عرش فرش پر لے آتا ہے اور عاجزی انسان کو فرش عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ شراب پی کر سچ لکھنے والے اور نماز ادا کر کے جھوٹ لکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نہ قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہوگی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ کا ہر چیز قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ رشتے کبھی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کی اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا جائے تو مرجھا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی اور لے جائے گا۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔
صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے۔ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا ہے۔ آج کی بات، زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ صبر کرنے اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اسی لیے بیوقوف بننا چھوڑ دے۔ رشتے دار اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لڑکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی ہے اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خداداد ان کی قدر کیجیے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ مخلص شخص ہر وقت خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں سکون رہتا ہے۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں اپنے کہنے پہ زندگی گزارتے ہیں۔
اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر کرے، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزارے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کر خود صلح کر لو اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کو آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پرسوں کا مشکل ہوگا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ منافق آل ان ون ٹائپ کا پرزہ ہے جو ہر قسم کے ماحول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پہ بھی وہ ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ زندگی ہر بار ہمیں دکھ نہیں دیتی، بعض دفعہ دکھ ہمیں ہماری منفی سوچ دے رہی ہوتی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہو تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔
عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ ہر شخص اپنا الگ الگ درخت لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات، زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اس میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان 7 چیزوں کو لینے کی غلطی کر چکے ہیں تو انہیں خیرات کر دیں۔ جوتوں کی انرجی چلتے ہوئے جانا ہے، یعنی الگ ہونا، دور ہونا، چھوڑ جانا۔ ہمیشہ اپنے جوتے استعمال کریں۔ کسی کے بھی استعمال شدہ رومال میں بیماری، غموں اور دکھوں کی انرجی ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کے گھر بغیر کسی وجہ کے چینی، آٹا، دودھ، نمک، سفید کپڑا، کھیر وغیرہ بھیجے تو قبول نہ کریں، جادو ٹونا ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر سے آئینہ اپنے گھر نہ لائیں اور نہ تحفے میں قبول کریں، نیگیٹو انرجی آئینہ جذب بھی کرتا ہے اور نکالتا بھی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا والیٹ دے تو ہرگز قبول نہ کریں۔ خالی پرس پیسہ اور دولت کے خالی پرس کے استعمال کے لیے دلیل مسائل دیتا ہے۔ کسی کے گھر سے اتری ہوئی کلاک اپنے گھر میں نہ لگائیں، وقت کی انرجی بگڑ سکتی ہے اور گھر میں پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ کسی کے گھر میں استعمال ہونے والی کینچی، چھری اپنے گھر نہ رکھیں، نہ ان کو تحفے میں قبول کریں۔ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، رشتوں میں آپسی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں۔ چیزیں کسی کی استعمال شدہ اپنے گھر نہ لائیں۔ جزاک اللہ۔